لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ، ہزاروں گھر جل کر راکھ، خالی گھروں میں ڈکیتوں کی لوٹ مار۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ سے 6000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اس آگ سے 32,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر وادیاں اجڑ گئیں۔ امریکہ کے تاریخی شہر میں منگل سے لگی آگ پر اب تک ناقابو پایا جا سکا، اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ہلاک افراد کی اصل تعداد کیا ہوگی۔ آگ کی وجہ سے 1.5 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب آتش زدگی کے باعث خالی گھروں میں ڈکیتوں کی جانب سے لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پولیس نے اب تک گھروں میں لوٹ مار کرنے والے 20 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ خشک اور تیز ہوا سے آگ میں خطرناک اضافے کا خدشہ برقرار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو نہ پایا گیا تو یہ قدرتی سانحات میں امریکی تاریخ کا بدترین واقعہ بن جائے گا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ بجھانے کے لیے قیدی بھی طلب کر لیے گئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی خوفناک آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کو کیلیفورنیا کے جیل نظام سے بھی مدد مل رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً 14,000 فائر فائٹر کام کر رہے ہیں، جن میں تقریباً 400 قیدی بھی شامل ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق فی الحال ریاست کیلیفورنیا کی فائر فائٹنگ فورس کا تقریباً 30% حصہ قیدیوں پر مشتمل ہے۔ کیلیفورنیا میں آگ بجھانے کے لیے قیدیوں کا استعمال پہلی بار نہیں کیا جا رہا، بلکہ ریاست میں 1915 سے ہی آگ بجھانے کے لیے قیدیوں کی مدد حاصل کی جاتی رہی ہے۔ ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فائر حکام کا کہنا ہے کہ 6,000 سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 4 سے 5,000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کے باعث انشورنس انڈسٹری کو تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق منگل سے لگی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس وقت جنگلات میں 5 مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ آسٹریلین حکام نے لاس اینجلس حکام کو مدد پیشکش کی ہے۔ امریکی میڈیا کا بتانا ہے کہ آگ لگنے کے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو چکی ہے، اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔